اللهم ارزقنا القناعة اللهم حببنا في صلاة الجماعة السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ معزز ناظرین، جیسا کہ ملک کی اور بلکہ پوری دنیا کی موجودہ صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور اس موجودہ صورتحال کے اندر بہت زیادہ جو چیز پھیلائی جا رہی ہے یا وہ پھیلی جا رہی ہے وہ ہے ایک اس وبا کا اور اس کرونا وائرس کی مرض کے اندر مختلف قسم کے اوہام، مختلف قسم کا وہم جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ اب اگر کسی کو گلے کی ہلکی سی خراش ہوتی ہے یا عام قسم کا اس کو فلو اور نزلہ ہو جاتا ہے یا بخار ہو جاتا ہے تو فوراً اس کو جو ہے وہ خود بھی ایک شک ہونے لگتا ہے کہ شاید مجھے اس وقت شاید یہ کوئی کرونا وائرس کی علامات نہ ہوں، تو اگر نہ بھی ہوں تو اس کو پھر وہ لگ جاتا ہے اور اس کو وہ کرونا وائرس کی جو علامات یقین میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر شرعی اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور شریعت ہمیں اس میں کیا درس دیتی ہے تو اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے، اور اس کے بعد ان شکوک و شبہات کو ختم کر دینا چاہیے۔ شرعاً یہاں پہ چند چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ توکل علی اللہ، کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ہی نے کرنا ہے۔ یہی وائرس اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جس طرح دوسری مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کئی ہزاروں سال پہلے پیدا کیا ہوگا، یہی ہمارے درمیان میں یہ رہتا ہوگا۔ لیکن جب حکم اللہ تعالیٰ کا نہیں تھا تو اس نے ہمیں نقصان نہیں پہنچایا، لیکن اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب وہ نقصان پہنچا رہا ہے تو اس صورتحال کے اندر بھی آپ دیکھیں کتنے لوگ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، کتنے لوگوں کو شفا مل جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارا اس پر اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ توکل ہونا چاہیے، یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اگر میری موت جو ہے وہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے لکھی ہے تو پھر میں مر جاؤں گا، میں جتنے بھی میں علاج کرواؤں اس کی وجہ سے میں جانبر نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر میری موت اس کرونا وائرس کی وجہ سے نہیں لکھی ہوئی تو دنیا کے جتنے بھی وائرس ہیں، دنیا کی جتنے بھی سازشیں ہیں اگر میرے خلاف ہوں گی تو میں کبھی بھی اس وائرس کی وجہ سے نہیں مروں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل ہونا چاہیے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے اپنی جو تقدیر ہے، اچھی اور بری تقدیر پر راضی رہنا چاہیے۔ اگر مجھے کوئی مصیبت پہنچی ہے، اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، مجھے کوئی بیماری لگ رہی ہے یا یہی وائرس مجھے لگ گیا ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ راضی رہنا چاہیے، مجھے جزا فضا نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے راضی رہنا ہے کہ یا اللہ یہ میرے نصیب میں، میری اس تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا تھا کہ مجھے یہ مرض لگی، اور اب اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اس مرض سے شفا ملنا لکھا ہوا ہے تو میں اس پر بھی راضی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی، اللہ تعالیٰ کی اچھی اور بری تقدیر پر راضی رہنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور اس کی تقدیر پر راضی رہیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم یہ جو ہمارے ذہن میں ہر وقت وہم رہتا ہے، ہر وقت ہم پریشان رہتے ہیں کہ کہیں مجھے اس وائرس نہ لگ جائے، کہیں میں، ہاں احتیاطی تدابیر اپنی جگہ پر ہیں، احتیاطی تدابیر اپنی جگہ پر ہیں کہ ہم احتیاط کریں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم اس احتیاطی تدابیر کے اندر اپنے رشتے ناتوں کو جو ہے وہ توڑ دیں، لوگوں سے بالکل الگ تھلگ ہو جائیں، نہیں، بلکہ ہم نے پھر بھی شریعت کے اصولوں کے مطابق لوگوں کے ساتھ صلح رحمی کرنی ہے، ان کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے احتیاط بھی کرنا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہم نے یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی ہے، کہ کیونکہ ہمارے ان گناہوں کی وجہ سے، ہماری ان لغزشوں کی وجہ سے یہ میرے اوپر یہ مصیبت آئی ہے، لہٰذا جب میں اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس مصیبت کو دور کر دیں گے۔ اور اس کے ساتھ چوتھی چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اپنے لیے صحت کی دعا کرتا ہوں، تو اسی طرح مجھے چاہیے کہ میں پوری دنیا کی انسانیت کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ بخشش طلب کروں اور ہدایت طلب کروں۔ بہت سارے لوگ جو
جو ہے وہ کلمے کے بغیر اس دنیا سے اس وبا کی وجہ سے جا رہے ہیں، تو میں اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت کی دعا کروں اور جو بیمار ہیں ان کی شفا یابی کے لیے دعا کروں، کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، وہ اس کے حق میں بھی وہی دعا مانگتا ہے اور آمین کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی یہی دے۔ تو اس لیے بہترین طریقہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے دعا کریں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ہمیں شفا دے دیں گے۔ اس لیے دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان حالات کے اندر ہمیں اپنے شریعت کے ان اصولوں کو مد نظر رکھ کر چلنا ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے بھی دور فرمائیں گے، اس وبا سے نجات نصیب فرمائیں گے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اس وبا کے دنوں کے اندر ہمارے اڑوس پڑوس میں بہت سارے بے روزگار ہوں گے، ہمیں ان بے روزگاروں کو بھی دیکھنا ہے، ان کی حالت کو بھی دیکھنا ہے کہ ان کے گھر میں کیا چیز آج نہیں ہے، کیا چیز ان کے گھر میں ختم ہو چکی ہے۔ مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہے تو میں تھوڑا سا اپنے آپ سے بچا کر میں ان کو بھی دے دوں، تاکہ صلہ رحمی کا ایک فریضہ جو ہے وہ شریعت کا ایک جو بہترین اصول ہے وہ بھی، اور ایک رواداری اور ایثار اور جذبے کی ایک رواج چل پڑے اور اس کا ایک فضا چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے اس وبا کو ٹال دے اور ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرمائے، اور جو مسلمان اس وبا کی موذی وبا میں شہید ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم ارزقنا القناعة، اللهم حببنا في صلاة الجماعة،